اسلام آباد سے ملک دین کی رپورٹ کے مطابق عدالت عظمیٰ نے بچوں کے کوٹے کے پیش نظر سرکاری ملازم کے بیٹے کو کانٹریکٹ پر ملازمت دینے سے متعلق پشاور ہائی کورٹ کے حکم کو کالعدم قرار دے دیا۔ اس نے نوٹ کیا ہے کہ اس طرح کے کوٹے امتیازی ہیں اور آئین کے آرٹیکل 25 اور 27 کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شاہد بلال حسن پر مشتمل سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے جمعہ کو جنرل پوسٹ آفس کی جانب سے دائر درخواستوں پر اپنا حکم سنایا۔ اسلام آباد سے ملک دین کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے جمعہ کو فلسطین، غزہ اور لبنان کے مصیبت زدہ عوام کے لیے پاکستان کی حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے شہریوں پر زور دیا کہ وہ حکومت کے ریلیف فنڈ میں دل کھول کر عطیات دیں۔ فلسطین، غزہ اور لبنان کے لیے امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لینے کے لیے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے عوام بالخصوص متمول افراد سے اپیل کی ہے کہ وہ ریلیف فنڈ میں دل و جان سے عطیات دے کر حکومت کی کوششوں کی حمایت کریں۔ اسلام آباد سے ملک دین کی رپورٹ کے مطابق قومی اسمبلی 28-29 اکتوبر کو یہاں 45ویں سالانہ فورم آف پارلیمنٹیرینز فار گلوبل ایکشن اور 13ویں مشاورتی اسمبلی برائے بین الاقوامی فوجداری عدالت کی میزبانی کرنے والی ہے۔ یہ تقریب دنیا بھر سے پارلیمنٹیرینز کو اپنے پارلیمانی ساتھیوں، ماہرین تعلیم، سرکاری حکام، بین الاقوامی فوجداری عدالت کے نمائندوں اور بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ کھلی بات چیت میں شامل کرنے کے لیے اکٹھا کرے گی۔ اسلام آباد سے ملک دین کی رپورٹ کے مطابق محکمہ انصاف نے جمعرات کو کہا کہ ایک بھارتی انٹیلیجنس اہلکار پر امریکہ میں ایک سکھ علیحدگی پسند رہنماؤں کو قتل کرنے کی ناکام سازش میں اس کے کردار پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ محکمہ نے بتایا کہ وکاش یادو 39 جو ابھی تک مفرور ہے پر کرایہ کے لیے قتل کی سازش اور منی لانڈرنگ کا الزام ہے۔ یادو دوسرا ہندوستانی شہری ہے جس پر نیو یارک میں رہنے والے امریکی اور کینیڈین شہری گرویتو نتھ سنگھ پنون کو قتل کرنے کی مبینہ سازش میں امریکہ میں فرد جرم عائد کی گئی ہے۔